السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ تمام تر تعریف، حمد، ثنا، کبریائی، بڑائی، بزرگی اور مجد اس خالق کائنات کے لیے لائق اور زیبا ہے جو ساری کائنات کا ایک و تنہا خالق، مالک، مربی اور منتظم ہے۔ درود و سلام ہو انبیاء اکرام پر جنہیں انس اور جن کی رشد و ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا گیا، خصوصاً نبی مکرم رحمت للعالمین امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اس مختصر سے درود و سلام کے بعد معزز سامعین اکرام، آج سورہ انعام کی آیت نمبر 151 سے کلاس رہے گی انشاءاللہ تعالی۔ آج سورہ انعام کی وہ مشہور و معروف آیتیں بیان کی جائے گی جس کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اگر معاشرے کے اندر یہ چیزیں رائج ہو جائیں تو سارے معاشرے کا نقشہ بدل جائے گا۔ یہ وہ احکامات ہیں جس کا سیکھنا، سمجھنا اور اس پر عمل کرنا یہ ہمارے اوپر فرض ہے، اور ان چیزوں سے رکنا اس کو اللہ رب العزت نے حرام کر دیا ہے۔ آیت نمبر 151 سے 153 تک کی تفسیر کی فضیلت کے تعلق سے چند احادیث ملاحظہ فرمائیں، اس کو نوٹ کریں۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ، سیدنا ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس صحیفے یعنی وصیت کو، ابن مسعود فرماتے ہیں کہ کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت، آپ کے صحیفے جسے آپ نے تحریر کرایا اور اپنی مہر لگائی، اس کو اگر کوئی دیکھنا چاہتا ہے، جاننا چاہتا ہے تو وہ ان 3 آیتوں کو پڑھ لی، اور پھر آپ نے یہ 3 آیتیں پڑھ کر کے بتائی۔ کیا مطلب پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت، ہم سے نبی مکرم کوئی وصیت کر لے، اس سے بڑی خوشی کی بات ہمارے لیے کیا ہوگی؟ تو نبی مکرم کی اگر کوئی ہم وصیت دیکھنا چاہتے ہیں جو آپ نے اپنی امت کے لیے کیا، جس پہ آپ کی مہر ہو، تو صحابی رسول سیدنا ابن مسعود فرماتے ہیں کہ وہ ان 3 آیتوں کو پڑھ لے۔ مطلب یہ ہوا کہ اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق آپ نے یہ اعلانات فرمائے۔ ترمذی شریف حدیث نمبر 3070، جو میں نے حدیث آپ کو بیان کیا ابن مسعود کی رضی اللہ عنہ کی 3070۔ دوسری حدیث دیکھتے ہیں جو مستدرک حاکم میں ہے 3238 نمبر کی، 3238 مستدرک حاکم۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت کو بیان کیا ہے کہ سورہ انعام میں کچھ محکم آیتیں ہیں جو اصل کتاب ہے، کچھ محکم آیتیں ہیں جو اصل کتاب ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں الفاظ کی تمام۔ پھر انہوں نے قل تعالوا اتلوا ما حرم ربکم علیکم سے لے کر کے یہ پوری 3 آیتیں پڑھی۔ امام حاکم نے کہا ہے کہ اس حدیث کی سند صحیح ہے، اور مستدرک حاکم نے اس کو نقل کیا۔ کیا پتہ چلا؟ یہ محکمات آیتوں میں سے ہیں اور جو کتاب کی اصل ہے۔ اسی طریقے سے باب احبار جو توریت کے ماہر
ماہر عالم ہیں. پہلے یہودی تھے پھر مسلمان ہو گئے. وہ فرماتے ہیں کہ قرآن کی یہ آیات جن میں 10 حرام چیزوں کا ذکر ہے، اللہ کی کتاب تورات میں بسم اللہ کے بعد انہی آیت سے شروع ہوتی ہے. اللہ کی جو صحیفے اللہ نے نازل کیا تھا اپنے ہاتھ سے لکھ کر کے تورات، اس میں بھی اللہ رب العزت نے انہی احکام سے بات کو شروع کیا. یہ 10 حرام چیزوں سے اللہ رب العزت نے بات کو شروع کیا. اور بھی انبیاء کرام کو جو صحیفے اور کتابیں دی گئی، ان سب میں یہ بنیادی باتیں یا بنیادی حرام چیزیں بیان کی گئی تھی کہ اللہ رب العزت نے اس چیز سے روک دیا ہے. ہر انبیاء نے ان 10 چیزوں سے اپنی امت کو روکا. مستدرک حاکم میں ایک اور حدیث لے کر کے آئے ہیں 3284 نمبر کی 3284 نمبر کی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کون ہے جو ان آیات پر مجھ سے بیعت کرے. آج ہم لوگ بیعت کریں گے انشاءاللہ تعالی. بیعت سے مراد یہ ہے کہ ہم یہ عزم اور ارادہ کریں گے انشاءاللہ تعالی کہ ان 10 چیزوں سے ہمیں بچنا ہے، تاکہ اس حدیث کی خوشخبری کے ہم مستحق ہو جائیں. کیا بتایا اس حدیث میں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کون ہے جو ان آیات پر مجھ سے بیعت کرے. پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قل تعالوا اتلوا ما حرم ربکم علیکم سے لے کر کے 3 آیتیں تلاوت فرمائی. پھر آپ نے فرمایا، جو اس بیعت کو پورا کرے گا اس کا اجر اللہ تعالی کے ذمہ ہے. اتنی قیمتی وصیت نبی مکرم نے فرمایا. یہ احکام دین کی بنیاد ہے، جڑ ہے، بیس ہے. انہیں اچھی طرح سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی ضرورت ہے. جو ان آیات پر عمل پیرا ہو جائے وہ سیدھے راستے پر آ جائے گا اور بھٹکنے سے بچ جائے گا، دین سے بھٹکنے سے بچ جائے گا. اس کے اندر جو 10 اصول جو بتائے گئے ہیں، 10 حرام چیزیں جو بتائی گئی، اس سے اگر انسان بچ گیا تو وہ صراط مستقیم پر بھی آ جائے گا یا رہے گا. دیکھتے ہیں اس کے اندر کیا احکام ہمارے خالق اور مالک نے بیان فرمایا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. قل تعالوا اتلوا ما حرم ربکم علیکم. قل اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کہہ دیجئے، تعالوا اتلو، تعالوا کہ آؤ. اس کا ایک ترجمہ کیا جاتا ہے کہ اٹھو، بلندیوں پر آؤ، بھی اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے. آؤ اتلو، میں تلاوت کروں. تلاوت اس کے پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ میں، کہ تلاوت کا مطلب یہ ہے کہ سمجھتے ہوئے سمجھانا. تلاوت کا یہ مطلب نہیں کہ اکیلے میں بیٹھ کر کے ہم نے پڑھ لیا وہ تلاوت ہو گئی. تلاوت کا مطلب کہ آؤ میں تمہیں یتلو، میں تمہیں بتاؤں، ما حرم، کیا حرام کیا. یہ حرام کرنے والا کون ہے؟ یہ حق صرف اور صرف خالق کائنات کو. جس نے کائنات بنائی ہے وہی بتائے گا کہ کائنات کو کس طریقے سے چلنا ہے، کس طریقے سے اس کو آپریٹ ہونا ہے. اس جسم کو جس نے بنایا ہے وہی بتا سکتا ہے کہ اس کے لیے کیا پینا ہے، کیا نہیں پینا، کیا پہننا ہے، کیا نہیں پہننا، کیا کھانا ہے، کیا نہیں کھانا، کس رشتے کو کس طریقے سے نبھانا ہے، کس کام کو کس طریقے سے کرنا ہے. یہ وہی بتا سکتا ہے جو ہمارا رب ہے. اس میں تو یہاں تک نبی اللہ رب العزت نے کہہ دیا کہ میرے نبی بھی اپنے طرف سے کچھ نہیں کہتے، وہ وہی کہتے ہیں جو وحی ہے، وحی یوحا، وحی الہی ہے. تو ما حرم، کہ کیا تم پر حرام کیا، ربکم علیکم، تمہارے رب نے تمہارے لیے. تو ہمارے رب نے ہمارے لیے کیا چیز حرام کی ہے؟ وہ رب جس نے ہمیں حقیر قطرے سے تراشا، جس نے ہمیں بنایا، جس نے ہمیں کان، آنکھ، دل اور ہر
ضرورت کی چیزیں جو ہمیں نہیں پتا تھی اور جس کی ہم نے اپلیکیشن بھی اس کو نہیں دی تھی، ہم نے درخواست بھی نہیں دی تھی کہ تو ہمیں یہ چیزیں دے دے، وہ ساری چیزیں ہمیں مہیا کی. اس قدر نعمتیں تھی کہ جن کو نہ ہم دیکھ سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں، نہ جان سکتے. وہ ساری نعمت جس رب نے دیا ہے اس نے ہمارے لیے کہا کہ یہ چیزیں تمہارے لیے بہت خطرناک ہے، اس سے بچ جاؤ. اس میں سے سب سے پہلی چیز اور ترتیب، اس کے پہلے بھی آپ لوگ اس اصول کو اللہ رب العزت کے جان چکے ہیں کہ جو ترتیب اللہ رب العزت کسی چیز کی بیان کرتا ہے تو جو سب سے پہلے جو چیز ہوتی ہے اس کی اہمیت زیادہ ہوتی ہے. جیسے اللہ نے فرمایا ماں اور باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، تو پتہ چلا کہ ماں کی اہمیت زیادہ ہے. ایک جگہ اللہ نے فرمایا کہ میں جسے چاہوں بیٹی دوں بیٹا دوں، میں جسے چاہوں بیٹا بیٹی دونوں دوں، میں جسے چاہوں کچھ نہ دوں، تو پتہ چلا کہ سب سے زیادہ اہمیت بیٹی کی ہے. تو یہاں پہ ہمیں 10 جو اصول ہیں اس میں دیکھنا ہوگا کہ سب سے پہلے کیا ہے، پھر اس کے بعد کیا ہے، پھر اس کے بعد کیا ہے. اس کو بھی ہمیں سمجھنا ہوگا. تو سب سے پہلا حکم جو ہمارے خالق نے ہمارے اوپر فرض کیا یا حرام کیا، جس چیز سے روکنے کا کہا، وہ ہے شرک. اللہ فرماتا ہے اللہ تشرکوا بہ شیئا، کسی چیز کو اللہ کا شریک نہ بنانا. شرک کے تعلق سے ہم اس کے پہلے کافی پڑھ کے آ چکے ہیں. سرسری طور پہ چند ایک حدیث آپ نوٹ کر لیں. شرک ایسا کبیرہ گناہ ہے، ایسا بڑا گناہ ہے کہ جس سے روکتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو بارہا سمجھاتے رہے کہ مجھے تمہارے بارے میں جس چیز سے ڈر لگتا ہے وہ شرک ہے. شرک چیٹی کی بھی مدھی چال سے داخل ہوتا ہے. مطلب چیٹی کی چال جو ہوتی ہے وہ بہت آہستہ ہوتی ہے، اس کو سن پانا بہت مشکل ہوتا ہے. تو اس سے بھی دھیری چال سے شرک زندگی کے اندر داخل ہوتا ہے. اور شرک کی جو سب سے چھوٹا یا شروعات کہہ سکتے ہیں یہ چھوٹا شرک ہے، وہ ہے ریاکاری. تو اللہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو یہاں تک سمجھایا کہ تمہیں قتل کر دیا جائے، تمہیں مار ڈالا جائے، تمہاری بوٹی بوٹی کر دی جائے، تمہیں جلا بھی دیا جائے، تو بھی تم شرک مت کرنا. دیکھیے دوسرے جو گناہ ہیں وہ موت سے بچنے کے لیے کیے جا سکتے ہیں. اگر کوئی مر ہی رہا ہے پیاس کی وجہ سے، اسے پانی نہیں مل رہا ہے تو وہ شراب پی سکتا ہے. بھوک سے کوئی مر رہا ہے تو وہ سور کا گوشت کھا سکتا ہے جان بچانے کے لیے. لیکن یہاں پر جان بچانے کے لیے بھی کوئی شرک نہیں کر سکتا. حدیث اس طرح ہے، صحیح ترغیب میں علامہ البانی نے بھی اس کو نقل کیا ہے 580 نمبر کی، اور مسند احمد جلد نمبر 5 حدیث نمبر 238 مسند احمد کی حدیث ہے، اور یہ بالکل صحیح حدیث ہے. حضرت مسعود رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ مجھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 باتوں کی وصیت فرمائی، اور ان 10 باتوں میں سے ایک بات یہ تھی اللہ کے ساتھ کچھ بھی شرک نہ کرنا. کچھ بھی شرک نہیں، نہ اس کی ذات میں، نہ اس کی صفات میں، نہ اس کی ربوبیت میں، نہ اس کی الوہیت میں. کچھ بھی شرک نہ کرنا. خواہ تمہیں قتل کر دیا جائے یا تمہیں جلا دیا جائے. مطلب قتل ہو جانا، بوٹیاں بوٹیاں ہو جائے، تمہاری ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں اور تمہیں جلا کر کے ختم کر دیا جائے، لیکن اس کے بعد بھی شرک مت کرنا. ان الشرک لظلم عظیم، یہ اللہ رب العزت نے کہا. تو پتہ یہ چلا کہ شرک سے، اور اس کو اور بھی دوسری جگہ ہم دیکھ سکتے ہیں. اصحاب اخدود کا آپ نے واقعہ بارہا سنا ہوگا کہ سینکڑوں لوگ خندق کے اندر کودنا انہوں نے پسند کیا. مطلب اس آگ کے جلتی ہوئی آگ کے اندر یہ لوگ کود گئے جس میں ایک معصوم بچے نے اپنی ماں کی گود کے اندر کلام کیا تھا، اور عیسیٰ علیہ السلام نے بھی ماں کی گود میں کلام کیا تھا، اور اسی طریقے سے ایک بچہ اور جنہوں نے 3 بچوں نے کلام کیا اس میں سے، اور وہ بچے کو لے کر کے بھی اس کی ماں کود گئی لیکن شرک نہیں کیا. خود سیدنا ابراہیم علیہ السلام آگ میں جانا انہوں نے پسند کیا لیکن شرک نہیں کیا. اپنی جان نہیں بچانے کے لیے شرک کو انہوں نے قبول نہیں کیا، آگ میں جانا انہوں نے قبول کر لیا، اور ابراہیم علیہ السلام کو منزلی کے ذریعے سے آگ میں پھینک دیا گیا. وہ تو اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کے ذریعے سے ان کو بچا لیا. اسی طریقے سے بلال حبشی کو کیوں کھینچا جاتا تھا، کیوں ان کو مارا جاتا تھا؟ حضرت خباب کو کیوں آگ کی بھٹی کے اندر ڈال دیا گیا؟ یہ سب شرک کی وجہ. شرک سے بچنے کے لیے انہوں نے جل جانا، کٹ جانا، پٹ جانا، سب کچھ برداشت کر لیا، لیکن شرک کو سمجھ چکے تھے کہ یہ اللہ رب العزت کا حق ہے، اور اللہ رب العزت کا حق کسی حالت میں کسی اور کو نہیں دیا جا سکتا. مر جائیں گے، کٹ جائیں گے، لیکن اللہ کا حق کسی کو نہیں دے سکتے. اس کے تعلق سے ہم نے تفصیلی طور پر
کچھ پوائنٹس میں نے آپ کو لکھایا تھا دلیلیں، صرف اس کے پوائنٹ پر میں بیان کر رہا ہوں، دلیلیں آپ پہلے سے لکھ چکے ہیں۔ سب سے پہلا، اللہ شرک ہرگز معاف نہیں فرماتا، شرک سب سے بڑا گناہ ہے، مطلب جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں اس میں سب سے بڑا گناہ شرک ہے، اور اللہ شرک کو معاف نہیں کرے گا، اس کے علاوہ جس گناہ کو چاہے گا حشر کے میدان میں معاف کر دے گا، ورنہ لیکن شرک کو معاف اللہ نے نہیں کرے گا۔ دوسرا، مشرک پر جنت حرام کر دیا اللہ رب العزت نے، اس کی دلیل میں آپ کو لکھا چکا ہوں۔ مشرک پر جنت حرام ہے، یعنی اب وہ جنت میں کبھی نہیں آ سکتا، وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم رہے گا۔ تیسرا، شرک سب سے بڑا گناہ ہے، جو کہا ظلم عظیم کر کے کہا لقمان کے سورہ لقمان میں۔ چوتھا، شرک اعمال کو برباد کر دیتا ہے۔ کچھ دن پہلے ہم نے اس کو پڑھ چکے ہیں، 17 نبیوں کا اللہ رب العزت نے نام لے کر کے ذکر کیا اور کہا کہ اگر یہ بھی شرک کرتے تو ان کی نیکیاں ہم برباد کر دیتے۔ تو پتہ ہی چلا کہ شرک اگر کریں گے تو یہ ایسا گناہ ہے کہ یہ پچھلی نیکیوں کو ختم کر دیتا ہے، جبکہ اگر کوئی زنا کر لے، کوئی چوری کر لے، کوئی مرڈر کر دے تو پچھلی نیکی ختم نہیں ہوتی، لیکن شرک ایسا گناہ ہے جو پچھلی نیکیوں کو ختم کر دیتا ہے۔ پانچواں، مشرک کے خلاف جنگ کے میدان میں اگر جنگ چل رہی ہے تو اسے قتل کرنے کا حکم اللہ رب العزت نے دیا ہے مشرک کو۔ اچھا، چھٹواں، مشرک کے لیے دعائے مغفرت جائز نہیں، اگر کوئی شرک کرتے ہوئے مر گیا تو مومن اس کے لیے دعا نہیں کر سکتا۔ ساتواں، شرک ہلاک کر دینے والا گناہ ہے، یعنی اسلام کے دائرے سے باہر نکال دینے والا گناہ ہے، جو شرک کرتا ہے وہ دائرے اسلام سے باہر ہو جاتا ہے۔ آٹھواں، مشرک کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت تک نصیب نہیں ہو سکتی۔ نواں، شرک اللہ کو گالی دینے کے جیسا گناہ ہے، جو حدیث قدسی میں نے آپ کو پڑھ کر کے سنایا تھا۔ دسواں، میدان کارزار میں یہ ہو گیا تھا، شرک کے ساتھ کوئی نیکی قبول نہیں کرتا اللہ رب العزت۔ ایک شخص شرک بھی کر رہا ہے اور دوسری نیکیاں بھی کر رہا ہے، نماز روزہ حج زکات بھی کر رہا ہے، تو سورہ توبہ کی آیت نمبر 3 سے بتایا اللہ رب العزت نے کہ ان کی کوئی نیکی اللہ رب العزت قبول نہیں کرتا۔ تو یہ ہے شرک جو سب سے پہلے ذکر کیا گیا۔ اس کے بعد دوسرا گناہ، والدین کے ساتھ حسن سلوک کا اللہ رب العزت نے حکم دیا، مطلب والدین کی نافرمانی یہ حرام ہے۔ اللہ اس طرح فرماتا ہے، وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، والدین کے ساتھ احسان کرو۔ ایک ہوتا ہے بدلہ اور ایک ہوتا ہے احسان۔ ہم والدین کو بدلہ دے ہی نہیں سکتے، اس لیے لفظ بھی کتنا پیارا آیا، احسان کرو۔ دوسرا، احسان کا لفظ وہاں پر بھی استعمال ہوتا ہے کہ کوئی تمہارے ساتھ غلط کر رہا ہے لیکن تم اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اس کو بھی احسان کہتے ہیں۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک کے تعلق سے ہم پہلے بھی بہت کچھ پڑھ کر کے آ چکے ہیں۔ سرسری طور پہ دیکھیں سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 23 میں اللہ فرماتا ہے، اور آپ کے پروردگار نے حکم فرمایا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرتے رہو ماں باپ کے ساتھ۔ اب دیکھیں گے جہاں جہاں پر اللہ رب العزت نے اپنی عبادت کا حکم دیا ہے وہاں والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا۔ سورہ لقمان آیت نمبر 14 اور 15 میں اللہ فرماتا ہے، میرا بھی شکر کرتا رہے اور اپنے ماں باپ کا بھی شکر کرتا رہے، میرے ہی طرف تجھے لوٹ کر آنا ہے۔ اگر ماں باپ کے ساتھ تجھ نے اچھا سلوک نہیں کیا تو یہ مت بھول کہ تجھے میرے طرف نہیں آنا ہے، ان کے ساتھ حسن سلوک کر اور یاد رکھ کہ تجھے میرے ہی پاس آنا ہے، مطلب اللہ اس کا حساب لے گا۔ سورہ لقمان نے فرمایا۔ اس طریقے سے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 83 میں اللہ فرماتا ہے، سورہ بقرہ آیت نمبر 83، اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا، اب عہد لے رہا ہے اللہ رب العزت کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرتے رہنا، مطلب پچھلے انبیاء کے ساتھ بھی یہی احکامات تھے۔ امام بخاری نے والدین کے حسن سلوک کے تعلق سے ایک بہت پیاری حدیث لائے ہیں، بخاری شریف حدیث نمبر 5970، مسلم شریف حدیث نمبر 85، صحیح بخاری و مسلم میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کون سا عمل افضل ہے، مطلب اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کون سا عمل بہت قیمتی ہے۔ آپ نے فرمایا، نبی مکرم نے فرمایا، وقت پر نماز ادا کرنا۔ ایک ہوتا نماز پڑھنا، ایک ہوتا وقت پر نماز کو ادا کرنا۔ میں نے عرض کیا پھر کون سا، مطلب اس کے بعد کون سا عمل اللہ کو پسند ہے؟ آپ نے فرمایا ماں باپ سے نیکی کرنا۔
پھر میں نے عرض کیا پھر کون سا؟ آپ نے فرمایا اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ اللہ اکبر! یہ جہاد جو میدان کارزار میں اپنے سر پہ کفن باندھ کر کے آدمی نکلتا ہے، اس کے پہلے اللہ رب العزت نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ مطلب اپنی جان کو گما دینا، یعنی اپنے آپ کو قتل کروا دینا، شہید ہو جانا، اس کے پہلے اللہ رب العزت نے اس عمل کی وزن کو بتایا ہے۔ اور والدین کے جب انتقال ہو جائے تو اللہ رب العزت نے دعا سکھائی کہ ان کے والدین کے لیے کیا دعا کرو، مطلب وہ زندہ ہو یا انتقال ہو جائے، والدین کے لیے اللہ رب العزت نے خاص ایک دعا سکھائی۔ اور وہ دعا کے جو الفاظ ہیں اتنے قیمتی الفاظ ہیں کہ میں سوچ رہا تھا کہ ہم اگر والدین کے لیے دعا اپنے طور پہ کریں تو اس سے اچھی دعا ہم نہیں کر سکتے جو اللہ رب العزت نے سکھائی۔ کیا سکھایا؟ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ ہمارے والدین پر ایسا رحم فرما جیسا کہ انہوں نے بچپن پہ ہم پہ رحم فرمایا۔ پورے جذبات کو لیے ہوئے یہ دعا کہ ہمیں بچپن میں جس طریقے سے انہوں نے ہم پر احسان کیا، کیا احسان کیا ہم پر؟ بچپن کے پہلے سے ہمارے اوپر احسان ہمارے ماں باپ کرتے ہوئے چلے آ رہے ہیں۔ ماں باپ کی دعا تھی کہ جو ہم اس دنیا میں آئے، ماں باپ ہمارے لیے، ماں وہ چیز ہے کہ ہمارے آنے کے پہلے اس نے دعا شروع کر دی تھی کہ اللہ مجھے اولاد عطا کر دے۔ باپ نے دعا شروع کر دیا تھا کہ اللہ اولاد عطا کر دے۔ پھر اللہ رب العزت نے جب ہم پیدا ہو گئے تو ایسے بے بس تھے کہ نہ اٹھ سکتے تھے، نہ بیٹھ سکتے تھے، نہ کھانا مانگ سکتے تھے، نہ اپنی ضرورت بتا سکتے تھے، نہ اپنی تکلیف بتا سکتے تھے۔ ایسی بے بسی کے عالم میں اس ماں نے ہماری ضرورت کو سمجھا، ہمارے لیٹ بات کو صاف کیا، اور اس میں کبھی اس کو کراہیت محسوس نہیں ہوئی۔ اللہ اکبر! وہ ہم دعا کر رہے ہیں کہ ہمارے بچپن میں جیسا انہوں نے ہم پر رحم کیا، ہماری جب طبیعت خراب ہوئی تو ایک ڈاکٹر سے دوسرے ڈاکٹر کے پاس بے تحاشا بغیر کچھ سوچے سمجھے بھاگے چلے جا رہے ہیں، اس سے قرض لینا، اس سے قرض لینا، اور علاج کروا رہے ہیں۔ باپ کے احسان کو یاد کریں کہ ٹھنڈ ہو، گرمی ہو، دھوپ ہو، بارش ہو، وہ اپنی کاروبار میں لگا ہوا ہے ہماری ضرورت کو پوری کرنے کے لیے۔ یہ سب کچھ ہم نے دیکھا، جیسے اللہ ایک جگہ فرماتا ہے کہ اپنے ماں کے ساتھ احسان کرو کیونکہ تمہیں اس نے 9 مہینے اپنے پیٹ میں رکھا، تمہارا بوجھ اٹھایا اور 2 سال دودھ پلائے۔ وجہ بھی اللہ نے بتایا کہ یہ احسان کیا تمہاری ماں نے۔ اور یہ ساری چیزیں ہم نے دیکھا ہے اپنے آنکھوں سے، ہم نے محسوس کیا ہے کہ ہم اس دور سے گزرے ہیں، لیکن اس کے بعد بھی اگر ہم نے ان کا حق ادا نہیں کیے، ان کے ساتھ احسان سلوک نہیں کیے، اور ایسا شخص جو ایسے والدین کو بھی کا حق ادا نہ کرے، وہ دنیا میں پھر کس کا حق ادا کرے گا؟ جو ایسے ماں باپ کا نہیں ہوا دنیا میں کس کا ہوگا؟ جو دنیا میں دیکھ رہا ہے ماں باپ کے احسان کو، اسے نہیں سمجھ رہا، وہ اللہ کو کیا پہچانے گا؟ اصل میں ایک ہمارے لیے نا اللہ نے اور آزمائش بھی رکھا ہے اکثر لوگوں کے لیے کہ والدین ان کی زندگی میں ایسے ضعیف ہو جاتے ہیں کہ وہ اپنا دماغی توازن بھی کم کر دیتے ہیں، یعنی بچپن کی شکل میں آ جاتے ہیں، چڑچڑاپن کرنا، کسی بات کو نہیں ماننا۔ یہ بھی اصل میں ہمارے لیے آزمائش ہے۔ اللہ نے انہیں آزمائش بنا کر کے ہمارے سامنے لے آیا کہ اب تم کیا کرتے ہو، تمہارے بچپن میں انہوں نے کیا سلوک کیا تھا اور تم ان کے بچپن میں کیا سلوک کرتے ہو، مطلب ان کا بڑھاپا جو بچپن بن چکا ہے تم کیا سلوک کرتے ہو۔ اور ان کے لیے وہ تکلیف ان کے گناہوں کے دھلنے کا ایک ذریعہ بن گئی یا ان کے درجات کو بلند کرنے کا، اور ہمارے لیے آزمائش بن گئی کہ ہم ان کو، جیسے نبی مکرم ممبر رسول پر جب چڑھ رہے تھے تو آپ نے کہا آمین آمین آمین، اس میں بھی آپ نے یہی فرمایا کہ جبریل امین میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے کہا کہ جب تمہارے ماں باپ بڑھاپے کی حالت میں پہنچ جائے، اور جس کے ماں باپ بڑھاپے کی حالت میں پہنچ جائے اور اس نے اس کی خدمت کر کے اپنے رب کو راضی نہیں کر لیا، وہ ہلاک اور برباد ہو جائے۔ اے نبی مکرم آمین کہیے، تو میں نے آمین کہا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ہلاک اور برباد کر دینے والا
عمل ہے والدین کے ساتھ حسن سلوک نہ کرنا. تیسرا، قتل اولاد کا قتل، یہ تیسرے نمبر کا بڑا گناہ. اللہ رب العزت فرماتا ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادُكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ، اور نادانی اور مفلسی کے ڈر سے، غریبی کے ڈر سے تم اپنی اولاد کو قتل نہ کرو. نحن نرزقکم وإیاہم، ہم اس کو بھی رزق دیتے ہیں اور تم کو بھی رزق دیتے ہیں. مفلسی غریبی کے ڈر سے اولاد کا قتل کرنا یہ تیسرے نمبر کا گناہ. اس کی شکل ابھی ہمارے معاشرے میں تھوڑی سی بدل گئی ہے، اور اس طریقے سے اس بات کو کرتے ہیں کہ کم بچے ہوں گے تو ہم زیادہ اچھی پرورش کر پائیں گے، ان کو زیادہ اچھا پڑھا پائیں گے، ان کو کچھ اچھے ڈگریاں دلا پائیں گے. یہ پڑھا پانا، ہدایت کا دینا، قابلیت کا دینا، رزق کا دینا، یہ سب رزاق کے ذمہ ہے، ہمارے ذمہ نہیں. اور آپ اس میں سروے بھی کریں، 10 ایسے لوگ کا انتخاب کریں جن کی ایسی سوچ ہے اور جنہوں نے ایک ہی بچہ رکھا ہے یا 2 بچے رکھے ہیں، ایک ہی لڑکا ہے. آپ ایسے 10 لڑکوں کا انتخاب کریں اور دیکھیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ وہ نہایتی درجے کے اس میں اکثر بچے جو ہے وہ بگڑے ہوئے ملیں گے. کیوں نہیں سدھار پائے ہم؟ 8-8 10-10 بچے ہیں کسی کے اور وہ سب اپنے کاروبار سے لگے ہوئے. اصل میں ہم کسی کو ہدایت نہیں دے سکتے. نوح علیہ السلام سے زیادہ اچھی کیا ہم تربیت کر سکتے ہیں؟ وقت کے نبی ہیں، کس چیز کی کمی ہے ان کو؟ لیکن اس کے بعد بھی ان کی اولاد میں سے ایک اولاد نافرمان نکل گئی، عذاب کا شکار ہو گئی. تو یہ ہماری سوچنے کی باتیں ہیں. اور یہاں پر یہ 5ویں نمبر پر بھی پھر سے قتل آئے گا، لیکن یہاں پہ تیسرے نمبر پہ قتل کو لایا گیا اور پھر 5ویں نمبر پہ پھر سے قتل کو لایا جا رہا ہے. تیسرے نمبر پہ اس قتل کو کیوں لایا گیا، اس کی 3 وجہ مجھے سمجھ میں آئی. واللہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس کی کیا وجہ ہے کہ اتنا بڑا کبیرہ گناہ اس کو گنا گیا کہ والدین کے بعد بیٹے کا قتل یا بچے کا قتل کو اللہ رب العزت نے لے کے آیا. اصل میں اس میں 3 چیزیں ایک ساتھ ملتی ہیں. سب سے پہلے عقیدے کی بگاڑ، عقیدے کا غلط ہونا کہ میں اس کی پرورش کروں گا، میں اس کا رزق دوں گا. تو اس نے رزاق اللہ کو نہیں سمجھا، اپنے آپ کو سمجھا. سب سے پہلا جرم. دوسرا جرم کہ اس نے اپنے بچے کو قتل کیا. اور تیسرا جرم کہ اس نے قتل کیا بچے کو اپنے. جیسے کہ آپ دیکھیں گے کہ صلہ رحمی جو اپنے رشتہ دار کو زکات دیتا ہے اس کو 2 اجر ملتا ہے، ایک زکات کا اجر اور دوسرا صلہ رحمی کا اجر، کہ اس نے اپنے رشتہ دار کو دیا. اسی طریقے سے اپنے رشتہ دار کو قتل کیا اور سب سے عزیز رشتہ دار کہ اپنی اولاد کو قتل کیا اس نے. یہ ایک قباحت اس کے ساتھ جڑ گئی. اور تیسرا اس نے مرڈر کیا. واللہ عالم. لیکن یہ ایسا سنگین جرم ہے کہ یہ تیسرے نمبر پہ لایا گیا. اللہ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے. چوتھا، اس تعلق سے بس ایک حدیث لکھ لیں جو امام بخاری اور مسلم نے روایت کیا. بخاری شریف حدیث نمبر 4761 اور مسلم شریف حدیث نمبر 86. صحیح بخاری اور مسلم میں حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا. دیکھیے سب سے بڑے گناہ بار بار نبی مکرم سے کئی صحابیوں سے آپ کو منقول ملیں گے. جیسے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے بھی ایک روایت ہے مسلم شریف کی، تو وہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 گناہ الگ گنوائے. تو وقت کی نزاکت اور معاشرے کے اندر بگاڑ کو دیکھتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ الگ بھی کبیرہ گناہوں کو گنوائے ہیں. لیکن یہ جو سیریل نمبر چلا آ رہا ہے اس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ اس کے بعد اس کا نمبر ہے، اس کے بعد اس کا نمبر ہے. تو یہاں پہ جو نبی مکرم نے بیان فرمایا کہ تم اللہ تعالی کا کوئی شریک بناؤ. مطلب سب سے بڑا گناہ ہر جگہ آپ کو شرک ملے گا. پہلے نمبر پہ شریک بنا لو، حالانکہ اس نے تمہیں پیدا کیا. میں نے عرض کیا پھر کون سا؟ کون فرما رہا ہے؟ حضرت مسعود رضی اللہ عنہ. پھر کون سا یا رسول اللہ؟ آپ نے فرمایا اپنے بیٹے کو اس ڈر سے قتل کر دینا کہ وہ تمہارے ساتھ کھائے گا.
ہے نا، جبکہ رزاق رازق ہے. میں نے عرض کیا پھر کون سا؟ فرمایا کہ تم اپنے پڑوسی کی بیوی کے ساتھ بدکاری کرو، زنا کرو. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کے فرمان کی تصدیق میں یہ آیت نازل ہوئی. جب نبی مکرم نے یہ حدیث بیان فرمائی تو آپ کی اس بات کی تصدیق میں پھر یہ آیت بھی اللہ رب العزت نے نازل فرما دی. سورہ فرقان آیت نمبر 68. آیت یہ ہے، اور لوگ، اللہ رب العزت فرماتا ہے، اور وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو نہیں پکارتے اور جس جاندار کو مار ڈالنا اللہ نے حرام کیا ہے اس کو قتل نہیں کرتے مگر جائز طریقے سے اور بدکاری نہیں کرتے. تو یہ تین چیز اسی نمبر سے اللہ رب العزت نے بھی بیان فرمایا. اس طریقے سے سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 31 بھی لکھ لیں آپ، اس میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. اور ویسے بھی قتل کے تعلق سے اور بھی جگہ ہے. 34 نمبر کا گناہ، وَلَا تَقْرَبُوا فَوَاحِشَ. فاحش کیا چیز ہوتی ہے؟ فاحش کے قریب بھی مت جاؤ. اور بے شک حیا کے کام ظاہر ہو یا پوشیدہ، بے شک بے حیائی کے کام ظاہر ہو یا پوشیدہ اس کے پاس نہ پھٹکرو، مت جاؤ اس کے پاس. یہ فاحش کیا چیز ہوتی ہے؟ فاحش کبھی یہ اس معنی میں آتی ہے کہ کھلا گناہ، جیسے دوسرے متاثر ہوں، کوئی شخص کھلا گناہ کرے جس سے لوگ متاثر ہوں، امپریس ہوں اور وہ بھی اس گناہ کو کرنے لگے. یا فاحش اس کو بھی کہتے ہیں اوریانیت کو، اور فاحش اس کو بھی کہتے ہیں جیسے زنا وغیرہ، یہ بھی فاحش میں ہے. اب فاحش کے تعلق سے ایک آیت لکھیں، سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 33. اللہ رب العزت فرماتا ہے، کہہ دیجئے میرے پروردگار نے تو بے حیائی کی باتوں کو ظاہر ہو یا پوشیدہ اور گناہ کو ناحق زیادتی کرنے کو حرام کر دیا. تین چیز کو یہاں پہ حرام فرمایا، جس میں سب سے پہلے کہ فاحش کو میرے رب نے حرام کر دیا، کھلی ہو یا چھپی ہوئی ہو، ہر قسم کی اس کی. اور یہ ایسا اللہ رب العزت کو جب کوئی بندہ زنا کرتا ہے تو حیا آتی ہے. حدیث اس طرح صحیح بخاری اور مسلم میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالی کی ذات گرامی سے بڑھ کر اور کوئی زیادہ باغیرت نہیں، مطلب اللہ رب العزت سے زیادہ غیرت والا کوئی نہیں. غیرت ہے کہ غیرت ہی کی وجہ ہے کہ اس نے بے حیائی کے ظاہر اور پوشیدہ باتوں کو حرام کر دیا، کہ ہر قسم کی اوریانیت یا ہر قسم کے فاحش، زنا، اور زنا کے پہلے اللہ رب العزت نے زنا کے دروازوں کو بند کیا، زنا کرنے کی نوبت ہی نہ آئے یہ قانون نازل کیا. کیسے کہ ایک خاتون اگر اس کے شوہر سے اس کی ضرورت پوری نہیں ہو رہی تو وہ اس کو خلا دے دے، اور جس کو وہ پسند کرتی ہے اس سے نکاح کر لے. ختم کر دیا اللہ نے معاملہ. مرد ایک عورت سے اس کی ضرورت پوری نہیں ہو رہی ہے تو وہ دوسرا نکاح کرے، تیسرا کرے، چوتھا کرے، اس کی اجازت ہے، لیکن زنا کی اجازت نہیں. اور زنا کتنا بڑی قباحت ہے، کتنا بڑا سنگین جرم ہے کہ ایک خاتون کی عزت کو، عظمت کو، اس کے سکون کو، اس کے اطمینان کو ختم کر کے رکھ دیتا ہے، معاشرے کو اور آنے والی اولاد کو تباہ اور برباد کر کے رکھ دیتا ہے. یہ پہلے بھی بیان کیا جا چکا ہے. آگے آتے ہیں 5واں نمبر، انسان کو قتل کرنا. تیسرے نمبر پہ بھی قتل تھا، لیکن وہاں پہ قتل کی سنگینی کیوں بڑھ گئی تھی وہ میں آپ بتا چکا ہوں. یہاں پہ اللہ رب العزت قتل کے بارے میں فرماتا ہے، اور اللہ نے فرمایا، اور کسی جان کو جس کے قتل کو اللہ نے حرام کر دیا ہے قتل نہ کرو مگر جائز طور پر. مطلب گورنمنٹ اس کو قتل کرے گی، اور گورنمنٹ بھی کب قتل کرے گی اس کا بھی قانون اللہ نے ہی بنایا ہے. اس تعلق سے ایک حدیث دیکھتے ہیں، اور بھی آپ نے بہت سی آیتیں ہم پڑھ چکے ہیں کہ جس نے کسی ایک بے گناہ کا قتل کیا گویا کہ اس نے ساری انسانیت کا قتل کر دیا. جس نے کسی ایک جان کو بچا لیا گویا کہ اس نے ساری انسانیت کو بچا لیا. ایک حدیث دیکھیں، امام بخاری اور مسلم نے اس کو لے کر کے آئے. بخاری شریف حدیث نمبر 4634،
4634, मुस्लिम शरीफ हदीस नंबर 2760। बुखारी और मुस्लिम में हजरत इब्न मसऊद रजी अल्लाह अन्हु की मरवी हदीस से लेकर के आए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मर्द मुसलमान का जो इस बात की गवाही देता है, इस बात का वचन देता है कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, एक मालिक को मानता है और बेशक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं, तो उसे कत्ल नहीं किया जा सकता। अगर उसे कत्ल किया जाएगा तो इस 3 बुनियाद पे किया जा सकता है। पहली कौन सी है? अल्लाह नबी मुकर्रम फरमाते हैं, इसका खून 3 सूरतों में से किसी एक के बगैर हलाल नहीं। इसका कत्ल गवर्नमेंट कर सकती है, लेकिन उसके पास ये 3 चीजें अगर है या 3 में से एक है तो कर सकती है। सबसे पहला ये कि वो शादीशुदा हो और बदकारी करे। अगर वो शादीशुदा है और बदकारी करता है तो उसको संसार किया जाएगा, यानी उसको कत्ल किया जाएगा। दूसरा, उसने किसी का कत्ल अगर कर लिया है तो फिर उसको गवर्नमेंट हुक्म देगी कि उसको कत्ल कर दिया जाए। और तीसरा, दीन को तर्क करके मुसलमानों की जमात से अलहदगी इख्तियार करे, मतलब जो मुसलमान था लेकिन इस्लाम से वो फिर जाए और फिर करके उसने दूसरे मजहब को इख्तियार कर लिया, अल्लाह के दीन को छोड़ करके, तो उसको कत्ल करने का हुक्म दिया गया। इस आयत के अंदर ये 5 अहकाम थे, 5 हराम चीजें थी। सबसे पहली चीज शिर्क करना, दूसरा वालिदैन के साथ नाफरमानी करना, तीसरा अपनी औलाद को मुफलिसी गरीबी के डर से कत्ल कर देना, और चौथा फाहिश छुपा हो या एलानिया उसे करना, और 5वां किसी बेगुनाह का कत्ल करना, मतलब ऐसे शख्स का कत्ल करना जिसको अल्लाह ने हराम कर दिया। अब आयत नंबर 152 में हम देखते हैं, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, और तुम यतीम के माल के करीब न जाओ मगर इस तरीके से कि जो सबसे अच्छा हो, यहां तक कि वो पुख्तगी की उम्र को पहुंच जाए, यानी बुलूगत की उम्र को बालिग हो जाए वो, और तुम नाप और तोल को इंसाफ के साथ पूरा करो। हम किसी जान को उसकी ताकत से बढ़कर तकलीफ नहीं देते, और जब तुम कोई बात कहो तो इंसाफ से काम लो, अगरचे करीबी रिश्तेदार ही क्यों ना हो। मतलब इंसाफ करने में अगर करीबी रिश्तेदार भी हो तो भी इंसाफ की बात करो, और तुम अल्लाह का अहद पूरा करो, यह अल्लाह का अहद है, इस अहद को तुम पूरा करो। इन सारी बातों की अल्लाह ने तुम्हें ताकीद की है ताकि तुम नसीहत हासिल करो। इसके अंदर सबसे पहला हुक्म और सीरियल नंबर से 6वां हुक्म, माल यतीम का खाना। 6वां हुक्म, यतीम का माल खाना। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है, और यतीम का माल के पास भी ना जाना मगर ऐसे तरीके से कि वो बहुत ही पसंदीदा हो। इस ताल्लुक से और भी जगह अल्लाह ने सूरह निसा में आयत नंबर 10 में भी हम पढ़ करके आ चुके हैं। अल्लाह फरमाता है, यकीनन जो लोग यतीम का माल नाजायज तरीका पर खाते हैं फिर उसके लिए वईद अल्लाह रब्बुल इज्जत सुनाई। एक जगह और 3वें पारे में आता है कि जो जहन्नम में जाएंगे वो कहेंगे कि हम नमाजी नहीं थे और फकीरों को यतीमों को खिलाने पे हम तरजीह नहीं देते थे और यतीमों को हम झिड़का करते थे। तो यतीम की बहुत ज्यादा अहमियत है, उसकी परवरिश की जहां पर बहुत ज्यादा सवाब और फजाइल बताए गए हैं, वहीं पर यतीम के माल के खाने को जहन्नम की आग पेट में भरने के बराबर बताई गई है। सूरह बकरा की आयत नंबर 120 भी आप इसमें नोट कर सकते हैं यतीम के ताल्लुक से। 7वां चीज, नाप और तौल में कमी करना, यह भी हराम है। जो बिजनेस कर रहे हैं और जो भी किसी भी चीज को नाप करके या तौल करके बेच रहे हैं उनके ताल्लुक से अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है, और माप और तौल इंसाफ के साथ पूरा पूरा किया करो। इस तरीके से आप दूसरा भी हवाला लिख सकते हैं, मुतफ्फिफीन, सूरह मुतफ्फिफीन सूरह नंबर 83 आयत नंबर 1 से 6 तक। नाप और तौल में कमी करने वालों के लिए खराबी है, जो लोगों से नाप कर ले तो पूरा लें और जब उनको नाप कर या तौल कर दे तो कम करके दें।
یہاں پر بھی اور جب ان کو ناپ کر یا تول کر دے تو کم دے، کیا یہ لوگ نہیں جانتے کہ اٹھائے جائیں گے ایک بڑے دن میں؟ کیا وہ یہ نہیں جانتے کہ ان کو مرنا ہے اور اپنے رب کے سامنے حاضر ہونا، جس دن تمام لوگ رب العالمین کے سامنے اکٹھا کیے جائیں گے؟ اور بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی سنگینی کہ اللہ تعالیٰ نے سابقہ امت مطلب پچھلی جو امتیں گزری ہیں ان میں سے ایک امت کو صرف اس جرم کی وجہ سے ہلاک کر دیا کہ وہ ناپ اور تول میں کمی کرتے تھے، مطلب ان کے اوپر عذاب آیا صرف اس وجہ سے کیونکہ وہ ناپ اور تول میں کمی کرتے تھے۔ تو انسان کے ساتھ ناانصافی کرنا اتنا سنگین جرم ہے۔ 8ویں نمبر پہ گواہی سچی دینا، یعنی جھوٹی گواہی دینا، یہ بھی بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے اور جب کسی کے نسبت کوئی بات کی گواہی دو تو انصاف سے کہو، اگرچہ فریق تمہارا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، مطلب جس کے بارے میں ہم گواہی دے رہے ہیں اور اس کے خلاف گواہی جاری ہے اور وہ ہمارا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ بھلی دوسری جگہ آتا ہے کہ اس گواہی کی زد خود تمہاری ذات پہ کیوں نہ پڑتی ہے۔ جو کسی کا اسپیکر آن ہے، اگر اس کی زد تمہارے اوپر بھی آتی ہے تو وہاں پر بھی ہمیں انصاف کا ساتھ دینا ہے اور جھوٹی گواہی نہیں دینا ہے۔ سورہ مائدہ کے اندر بھی اللہ فرماتا ہے، سورہ مائدہ آیت نمبر 8 کے اندر، اے ایمان والو اللہ کے لیے انصاف کی گواہی دینے کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ اللہ کے لیے انصاف کی جب گواہی دو، گواہی دینے کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ اور حضرت مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عن القبائل فقال شرک باللہ حقوق الوالدین وقتل النفس وصحبۃ والذوق۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کبیرہ گناہ کیا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا، والدین کی نافرمانی کرنا، وقتل النفس اور کسی نفس کو قتل کرنا، وشہادۃ والذوق اور جھوٹی گواہی دینا۔ تو یہ اتنا سنگین جرم ہے اور لوگ اس کو فیشن کے طور پہ بولتے ہیں۔ وکیل ان کو سکھایا کرتے ہیں کہ اس سے ان کا فائدہ ہو جائے گا، ان کو انشورنس مل جائے گا، فلاں ہو جائے گا، فلاں ہو جائے گا۔ یہ کیسے ہم جھوٹی گواہی دے سکتے ہیں؟ تو جھوٹی گواہی نہیں دینا ہے، بھلی اس کے لیے برائی ہے یا کچھ ہو، ہم وہاں پہ ان کو سمجھائیں کہ ہمارے رب نے اس کو حرام کر دیا ہے، تو اس سے وہ وکیل بھی متاثر ہوں گے انشاءاللہ تعالی اور ہماری ایک دعوت بھی پہنچے گی۔ بہرحال کسی بھی حالت میں ہم کو اس گناہ سے بچنا ہے۔ 9، اللہ کے عہد کو پورا کرنے کا حکم۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اور اللہ کا عہد کو پورا کرو۔ حافظ ابن جریر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 562، حافظ ابن جریر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس ارشاد باری تعالی کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو وصیت فرمائی ہے اسے پورا کریں، اور اس پورا کرنے کا مطلب یہ ہے، اس وصیت کے پورا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے اوامر اور نواہی، مطلب جس کام کو اللہ نے قرآن کے اندر حکم دے دیا کہ یہ کرو اور جس کام سے روک دیا اس سے رک جائیں، کی اطاعت بجا لائیں اور اس کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت کے مطابق عمل کریں، مطلب اس کی کتاب کی، اللہ کے نبی کی سنت کے مطابق اس کی کتاب پر عمل کریں۔ سبحان اللہ، یہ اللہ تعالی کا عہد ہے۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت فرمایا ان باتوں کا اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ آیت نمبر 9 ہو گئے یہاں پر، آیت نمبر 153، اس میں ایک نصیحت اور ہے، اور یقیناً میرا راستہ سیدھا ہے۔ اللہ فرماتا ہے یقیناً میرا راستہ سیدھا ہے، لہذا تم اس کی پیروی کرو اور تم دوسرے راستوں کی پیروی مت کرو، وہ تمہیں اللہ کے راستے سے الگ کر دیں گے۔ اللہ نے تمہیں اس کی تاکید کی ہے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، لعلکم تتقون،
آخر میں اللہ رب العزت نے تقوی کا ذکر کیا کہ اگر یہ 10 چیزیں تمہارے اندر آ جاتی ہیں لعلکم تتقون، ان 10 چیزوں سے تم بچ جاؤ تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اللہ ہم سب کو توفیق اور رفیق عطا فرمائے اور یہ 10 چیز پر ہمیں جم جانے کے لیے اللہ رب العزت چن لے۔ 10ویں اس کے اندر جو وصیت کی گئی، صراط مستقیم پر چلنے کا حکم دیا گیا۔ اس عبارت کو میں تفسیر ابن کثیر سے پڑھ رہا ہوں اور اس کو نوٹ کر لیں، بہت قیمتی الفاظ ہیں۔ تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 563، اور تفسیر ابن کثیر نے اس الفاظ کو لے کے آئے ہیں تفسیر الطبری کے حوالے سے۔ تفسیر الطبری جو ابھی بھی عربی میں ہے جو کتاب، جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 114۔ علی بن ابو طلحہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے، کسے؟ حضرت ابن عباس جو سب سے بڑے مفسر ہیں، اور تم دوسرے کے راستوں پر نہ چلنا، اچھا اللہ رب العزت نے جو فرمایا، اللہ کا فرمان، اور تم دوسروں کے راستے پر نہ چلنا، وہ تمہیں اللہ کے راستے سے الگ کر دیں گے۔ اور دوسری آیت آپ نے بیان فرمائی، جو دوسری آیت جو ہے سورہ شعراء، سورہ نمبر 42 مطلب 42 اور آیت نمبر 13۔ اس آیت کو ضرور نوٹ کریں، دین کو قائم رکھنا اور اس میں پھوٹ نہ ڈالنا، مطلب دین کو قائم رکھنا، مل کر کے جڑ کر کے دین کے اوپر عمل کرنا اور اس میں پھوٹ نہ ڈالنا۔ اس کو کئی انداز میں اللہ رب العزت نے سمجھایا۔ ایک جگہ کہا ما تَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، سب مل کر کے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ ایک جگہ کہا جھک جاؤ جھک جانے کے والوں کے ساتھ، ایک جگہ کہا رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ کیا مطلب ہوا اس کا؟ کہ جماعت کا اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ جماعت کے ساتھ رہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگزامپل دے کر کے سمجھایا کہ جو بکری ریوڑ سے ہٹ جاتی ہے اسے بھیڑیا اٹھا لے جاتا ہے، اسی طریقے سے جب تم جماعت سے ہٹتے ہو تو شیطان تمہیں اچک لے گا۔ تو جماعت کے ساتھ رہے، امیر کی اطاعت کے ساتھ رہے، اور اسلام کے ہر رکن ہم کو اجتماعیت کی، یونٹی کی دعوت دیتے ہیں۔ 5 ٹائم پہ نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھنا یہ یونٹی بتاتا ہے۔ جمعہ کی نماز، عید کی نماز، اور پھر ساری دنیا کا اکٹھا ہونا حج کے لیے، یہ ساری ارکان جو ہے ہمیں اجتماعیت کا حکم دیتے ہیں، یونٹی کا، ایک ہونے کا حکم دیتے ہیں۔ تو یہاں پہ پھر سے اس آیت کو دیکھیں، جو ابن عباس اس آیت کی تفسیر میں ایک اور آیت لے کر کے آ رہے ہیں اور پھر کچھ بیان فرمانے والے ہیں۔ دین کو قائم رکھنا اور اس میں پھوٹ نہ ڈالنا، مطلب اس کے اندر کوئی ایسے شوشے نہیں چھوڑنا، نہیں کہ جس سے جماعت ٹوٹ کر کے بکھر جائے، کبھی صدر کو لے کر کے، کبھی سیکرٹری کو لے کر کے، کبھی امام کو لے کر کے، کبھی کسی مسئلے کو لے کر کے۔ اس کو علماء سے نہیں سمجھ رہے، خود ہی سمجھ رہے ہیں اس کو، اور اس میں ایک جماعت کو الگ لے کر کے چلے گئے۔ بھائی جب آپس میں اختلاف ہو جائے تو اللہ کا حکم ہے نا کہ جو نہیں جانتے ہو تو جاننے والوں سے پوچھو، اور جاننے والے بھی قرآن و حدیث کے مطابق فیصلہ کر دیں، ہم بے سے بچ جائیں گے۔ تو ٹوٹنے سے روکا گیا یہاں پر، اور پھر اس کے بعد ابن عباس فرماتے ہیں اور اس طرح کی دیگر آیات میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ جماعت کے ساتھ مل کر رہیں، اور اختلاف و تفرقہ بازی سے اللہ تعالیٰ نے انہیں منع فرمایا ہے، اور بتایا ہے کہ تم میں سے پہلے لوگ دین میں لڑائی جھگڑے ہی کی وجہ سے ہلاک ہو گئے تھے۔ امام مجاہد وغیرہ نے بھی اسی طرح منقول کیا ہے، نقل کیا ہے۔ یہ ہے اس کا خلاصہ کہ دین کے اندر ہم کوئی شوشے نہ چھوڑے اور جماعت کو توڑنے کی کوشش نہ کریں۔ اور ایک چیز اور اس میں سمجھ میں آتی ہے کہ ایک مومن دوسرے مومن کے لیے تو شیشہ پلائی ہوئی دیوار کی طرح ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے ایک مومن کو دوسرے مومن کے لیے محبت ڈال دی ہے۔ تو یہ محبت، ایک دوسرے کے لیے الفت، ایک دوسرے کا درد، یہ کہاں چلا جاتا ہے؟ یہ چلا جانا اس کا مطلب یہ ہے کہ دل کے اندر ایک زبردست بگاڑ کا یہ اعلان کرتی ہے یہ بات۔ بہرحال اس تعلق سے ایک حدیث بھی دیکھیں، مسند احمد نے اس کو روایت کیا ہے، حدیث مسند احمد جلد نمبر 1 حدیث نمبر 465۔ امام احمد بن حنبل نے
حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت کو بیان کیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک یعنی ہاتھ سے ایک خط کھینچا یعنی لائن کھینچا، رکیل کھینچا، تو اپنے ہاتھ سے ایک رکیل کھینچا اور فرمایا، مطلب دیکھیے ڈرائنگ کر کے صحابہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سمجھایا کرتے تھے، ایسے بھی سمجھایا کرتے تھے اور کئی انداز ہیں نبی مکرم کے سمجھانے کے، اس میں سے ایک انداز یہ کہ خط کھینچ کر کے ایک لائن کھینچی اور سمجھایا یہ اللہ کا سیدھا راستہ ہے، مطلب ایک لائن کھینچی اور کہا یہ صراط مستقیم ہے، یہ اللہ کا سیدھا راستہ ہے، پھر اس کے دائیں اور بائیں خط کھینچا، مطلب دائیں اور بائیں پھر لائنیں کھینچی اور فرمایا کہ یہ ایسے راستے ہیں کہ ان میں ہر ایک پر شیطان ہے جو اس کے طرف دعوت دے رہا ہے، مطلب شیطان آس پاس بلا رہا ہے، یعنی قرآن و حدیث سے ہٹانے کی اور صحابہ کے طریقے سے ہٹانے کی کوشش کر رہا ہے۔ پھر آپ نے یہ آیت کریمہ پڑھی، یہ آیت پھر آپ نے پڑھ کر کے صحابہ کو سمجھائی، اور یقیناً یہ میرا سیدھا راستہ ہے، لہذا تم اس پر چلنا اور دوسرے راستے پر نہ چلنا کہ وہ تمہیں اللہ کے راستے سے الگ کر دے گا۔ تو یہ ہے صراط مستقیم۔ یہ صراط مستقیم کیا ہے، اس کے تعلق سے ایک حدیث اور نوٹ کریں۔ امام ابن جریر نے روایت کیا ہے کہ ایک شخص نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ صراط مستقیم کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ اس سے مراد راستہ ہے، مطلب صراط مستقیم سے مراد سیدھا راستہ ہے کہ جس کے ایک کنارے پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں چھوڑا تھا اور اس کا دوسرا کنارہ جنت ہے، اور اس کے دائیں جانب بھی اور پگڈنڈیاں ہیں، مطلب دائیں جانب بھی چھوٹے چھوٹے راستے ہیں اور بائیں جانب بھی، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو وہاں سے گزرنے والے کو دعوت دیتے ہیں، مطلب دین سے ہٹنے کی ان کو دعوت دیتے ہیں، قرآن حدیث سے ہٹنے کی ان کو دعوت دیتے ہیں۔ جس نے ان پگڈنڈیوں کو اختیار کر لیا وہ اسے جہنم میں لے جائیں گے، اور جو صراط مستقیم پر چلتا رہا وہ اس جنت میں پہنچ جائے گا۔ پھر حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے اس موقع پر یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی، یہی والی آیت۔ اسے تفسیر الطبری نے بھی روایت کیا ہے، جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 117، اور تفسیر ابن کثیر سے میں نے اس کو سنایا جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 564۔ اس طریقے سے ایک اور حدیث دیکھیں جو مسند احمد کی ہے، اور جلد نمبر 4 حدیث نمبر 182 اور 183، یہ آپ دیکھ لیجئے گا۔ اس کو وقت ہمارا ختم ہو رہا ہے اس لیے آگے میں چلتا ہوں۔ تو یہ تھی 10 نصیحتیں، 10 حرام چیز جنہیں اللہ رب العزت نے سختی کے ساتھ روکا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ان 10 چیزوں سے رک کر کے، اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کون مجھ سے بیعت کرے گا، تو ان 10 حرام چیزوں سے رکنے کی ہمیں اللہ رب العزت توفیق اور رفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آیت نمبر 154، پھر ہم نے موسیٰ کو اس لیے کتاب دی کہ جو شخص اچھے کام کرے اس پر ہماری نعمتیں پوری ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے کتاب کیوں دی؟ تاکہ جو اس کے اللہ کے احکامات کو پورا کرے اس پر اللہ رب العزت کی رحمتیں پوری ہو، مطلب کتاب رحمت کا ذریعہ، رحمت کا باعث ہوا کرتی ہے، اور ہر چیز کی تفصیل بیان کرنے والی ہے، مطلب ہر چیز دنیا کے ہر زندگی کے ہر موڑ پر، ہر فیلڈ پہ، ہر زندگی کے شعبے کے اندر ہمیں اللہ کی کتاب رہنمائی کرتی ہے، اور یہ ہدایت یعنی وہی مارگدرشن، ہدایت اور رحمت کا ذریعہ ہے۔ تو کتاب کیا ہے؟ ہدایت اور رحمت کا ذریعہ۔ ہر دور میں جب بھی اللہ رب العزت نے اپنے انبیاء کے ذریعے سے کتاب نازل فرمائی تو اسے نور اور ہدایت اور رحمت اور برکت کا ذریعہ بنایا، تاکہ وہ اپنے رب سے ملاقات پر ایمان لے آئیں۔ سبحان اللہ، مطلب اس توریت کو بھی پڑھنے والا اس کو بھی ایمان حاصل ہو جائے گا اپنے رب کے تعلق سے۔ جیسے ایک جگہ اور فرمایا اللہ رب العزت نے چیلنج کے انداز میں کہ تمہیں شک ہے کہ یہ قرآن اللہ نے نازل کیا ہے تو تم بھی کوئی ایسی کتاب لے کر کے آؤ جو توریت اور قرآن سے زیادہ ہدایت کرنے والی ہے، انسان کی زندگی کو بدل دینے والی ہے، انسان کو برائی سے اچھائی کی طرف لے کر کے آ جانے والی ہے، کوئی ایسی کتاب تم بھی لے آؤ۔
تو یہاں پہ توریت کی تعریف اللہ رب العزت نے بیان کیا، لیکن اب توریت پر ہم عمل نہیں کر سکتے کیونکہ اس میں تحریف کر دی گئی ہے، اس کو بدلا گیا ہے۔ اور ایک واقعہ، عمر فاروق رضی اللہ عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، ابو بکر صدیق بھی ہیں، اور عمر فاروق توریت کا ایک حصہ پڑھ رہے ہیں۔ نبی مکرم نے آپ کو پڑھتے ہوئے دیکھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رخسار انور، آپ کا چہرہ متغیر ہونا، بدلنا شروع ہو گیا۔ ابو بکر صدیق راوی فرماتے ہیں کہ آپ کی آنکھیں ایسی سرخ ہو گئیں جیسے انار کا دانہ ہو، لال ہو گئی۔ ابو بکر صدیق نے عمر فاروق کو کہا کہ اے عمر، تجھ پہ رونے والی روئیں اور ماتم کرنے والے ماتم کریں، تیرے بچے روئیں، تیری عورتیں ماتم کریں، کیا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھتا؟ مطلب یہ ہوا کہ نبی مکرم کا تیرے اوپر اتنا ناراض ہونا اس سے بہتر تھا کہ تم مر جاتا، تمہارا مر جانا بہتر تھا، نبی مکرم تم پہ اتنا ناراض ہوئے۔ ابو بکر صدیق نے اور عمر فاروق نے فوراً اس نسخے کو ہٹایا اور نبی مکرم کی طرف دیکھا، اور آپ بھی لرزا گئے اور کہتے ہیں رضیت باللہ ربا وب اسلام دینا وب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیہ، میں گواہی دیتا ہوں، میں راضی ہوں اس بات پر، رضیت باللہ ربا، میں راضی ہوں اس بات پر کہ رب اللہ ہے اور دین اسلام ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نبی ہیں۔ اور پھر اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو یا رسول اللہ۔ تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر، اب یہ کتاب کے صاحب کتاب بھی آ جائیں، مطلب خود موسیٰ آ جائیں، صاحب کتاب بھی آ جائیں، اور وہ اگر میری شریعت پر عمل نہ کر کے اس کتاب پر عمل کرے تو وہ بھی گمراہ ہو جائے گی۔ اللہ اکبر، یہ ہے فضیلت ہماری اس شریعت کی۔ اور اس کو منسوخ کیوں کیا گیا؟ وہ بھی اللہ کی کتاب ہے، منسوخ اس لیے کیا گیا کیونکہ ان کے بعد لوگوں نے اس میں تحریف کر دی، لوگوں نے اس کو بدل دیا۔ دوسری بات، اس آیت سے، اس واقعے سے یہ بھی پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہے، قرآن اور حدیث ہے، اور ہم آسمانی کتاب پر عمل کریں تو ہمیں تباہ اور برباد ہونے سے، گمراہ ہونے سے نہیں کوئی بچا سکتا۔ تو ہم دوسری کتاب پر جب عمل کریں گے، دوسری شریعتوں پہ اور دوسری من گھڑت باتوں پہ، قصے کہانیوں پر، تو کیا ہم تباہ اور برباد ہونے سے بچ جائیں گے؟ اللہ رب العزت نبی مکرم نے کیا فرمایا؟ صاحب کتاب موسیٰ بھی آ جائیں تو ان کو بھی میری پیروی کرنا ہوگا۔ تو آپ اور ہم کو کس کی پیروی کرنا ہوگا؟ اس لیے پتہ چلا کہ اب عیسیٰ علیہ السلام بھی آئیں گے تو وہ کس کی پیروی کریں گے؟ اللہ کے کلام کی اور نبی کے فرمان کی۔ یہی جو چیزیں ہمارے پاس ہیں، اللہ کی کتاب کی شکل میں، قرآن کی شکل میں اور احادیث کی شکل میں۔ اللہ ہم سب کو اس کو سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے۔ آج کی کلاس کی آخر آیت نمبر 155، اور یہ قرآن ایک عظیم کتاب ہے۔ اب توریت کی فضیلت بیان فرمائی، اب قرآن کی۔ اور یہ قرآن ایک عظیم کتاب ہے، ہم نے اسے نازل کیا ہے۔ اس کو نازل کس نے کیا؟ خالق کائنات نے۔ ہم نے اس کو نازل کیا ہے، یہ برکت والی ہے۔ اللہ اکبر۔ بس تم اس کی پیروی کرو۔ یہ نازل کیوں ہوئی ہے؟ تاکہ اس کے احکام کو سیکھے، جانے، علم حاصل کرے اور عمل کرے، کیونکہ بغیر علم کے ہم پریکٹس نہیں کر سکتے۔ ایک ڈاکٹر کو پریکٹس کرنا ہوتا ہے تو اس کو پہلے اس کو علم حاصل کرنا ہوتا ہے۔ تو پیروی کریں اور پرہیزگاری اختیار کریں، تقوی اختیار کریں، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو رحم کے لیے شرط بتا دی گئی۔ کتنی شرط بتائی گئی؟ پھر سے دیکھیں، وقت تو پورا ہو گیا، پھر سے دیکھیں۔ اور یہ قرآن ایک عظیم کتاب ہے، اس کی عظمت کو خود عظیم رب بیان کر رہا ہے۔ ہم نے اسے نازل کیا ہے اور اس کو نازل کرنے والا خود اللہ۔ برکت والی ہے، نمبر 1 برکت والی ہے۔ دوسرا، بس تم اس کی پیروی کرو، اس کی اطاعت کرو اور پرہیزگاری اختیار کرو، کیونکہ تقوی یہی ہے، اللہ کے کلام پر عمل کرنا یہی تقوی ہے۔ تقوی اختیار کرو، مطلب اس کی پیروی کرو، یہی تقوی ہے، تقوی اختیار کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اب تم پر رحم کیا جائے گا۔
اس کو کل اور ہم سمجھ لیں گے انشاءاللہ تعالی. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو کچھ بھی ہم نے پڑھا ہے، جن حرام چیزوں کو آج ہم نے کلاس میں پڑھا ہے، اللہ رب العزت ان سب سے ہم کو بچنے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے. جب تک ہمیں زندہ رکھے، اللہ اپنے کلام پر اخلاص کے ساتھ عمل کرتے ہوئے ایمان کے ساتھ ہمیں زندہ رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان کے ساتھ خاتمہ ہو. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.